بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 4، معارف القرآن جلد اول، پیج 643، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. ناظرین، جلد اول ہے، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. معارف القرآن اس کتاب کا ٹائٹل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے. نظارہ دہرینا زمانے کو دکھا دے، اے مستفوی خاک میں اس بت کو ملا دے. ویلاگ نمبر 4، 8ویں آیت. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. میں ان لوگوں کے اجر عظیم اور فضیلت کا بیان ہے. اس آیت میں ان لوگوں کے اجر عظیم اور فضیلت کا بیان ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں. تمام حالات و واقعات، تمام حالات و اوقات میں، رات میں اور دن میں، خفیہ اور اعلانیہ، ہر طرح فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اس کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ رات اور نہ دن کہ کوئی تعین ہے. اس طرح خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ہے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، نام و نمود مقصود نہ ہو. خفیہ خرچ کرنے کی فضیلت بھی اسی حد تک ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنے کے لیے کوئی ضرورت داعی نہ ہو، اور جہاں ایسی ضرورت ہو وہاں اعلانیہ خرچ کرنا ہی افضل ہے. روح المعانی میں بحوالہ ابن عساکر نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ، 10,000 اعلانیہ. بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول اسی واقعہ یعنی صدیق اکبر کو لکھا ہے. اس کے شان نزول کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. اس آیت کا کچھ حصہ سامنے آپ کے رکھ رہے ہیں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے. جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں، جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں، اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کے جس کے حواس کھو دیے ہوں،
جن نے لپٹ کر یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسے ہی ہے جیسے سود لینا ہے، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر لیوے سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین یہ تھا چوتھا ویلاگ، انشاءاللہ بقیہ حصہ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 5 کی صورت میں پیش رکھیں گے۔ یہ آیت کا کچھ حصہ بالکل یقول الذی یتخبطہ، ناظرین یہ تھا چوتھا ویلاگ۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔